بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 5، وی لاگ نمبر 423، پیج نمبر ہے 463۔ سب ہیڈنگ ہے قریش کے ایلچی۔ ناظرین، مین سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری۔ عمرہ حدیبیہ کا سبب مسلمانوں میں روانگی کا اعلان، مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی، بدیل بن ورقہ کا توسط، اور یہ ہیڈنگ چل رہا ہے قریش کے ایلچی۔ اس کا آدھا حصہ ہم آپ کے سامنے پچھلے ویلاگ یعنی 422 کی چوتھی قسط میں پیش کر چکے ہیں۔ بقیہ حصہ ہے اسی کا، قریش کے ایلچی کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بصورت 5ویں قسط اور وی لاگ نمبر 423 اور صفحہ نمبر 463۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویرو حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لابی رہی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 5، وی لاگ نمبر 423، پیج 463، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایلچی کا بقیہ حصہ۔ اس کے بعد عروہ بن، ناظرین اس کے بعد عروہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ رضی اللہ بن شعبہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود عروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے پرے رکھو، دور رکھو۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، یہ کون ہے
لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس پر اس نے کہا او بد عہد، کیا میں تیری بد عہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے، اس معاملے میں عروہ کے دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگا، پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا اے قوم بخدا میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ جس کا ہیڈنگ ہے وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے، یہ بقیہ حصہ ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی کی جو ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو۔ سرتاج نبی دی خلافت نوں چوں یاراں نے تھمکایا ہے، جنہیں اپنے اپنے دور اندر وارنگ اسلام نوں لایا ہے، صدیق نوں تاج سخاوت دا، صدیق نوں تاج صداقت دا، صدیق نوں تاج صداقت دا، صدیق نوں تاج صداقت دا، پایا فاروق عدالت نے، عثمان حیا ہے سخاوت دا، حیدر کرار شجاعت نے، کردار نبی دے یاراں نے، کردار نبی نوں یاراں نے کیا رنگ اسلام جمایا ہے، کردار نبی دے یاراں نے کیا رنگ اسلام جمایا ہے، صدیق اکبر سسر ہے نبی، فاروق عمر
بھی ہیں سسر، عثمان و علی داماد نبی، ان چار صحابہ نے نوکر بن کر دنیا نوں، ان چار صحابہ نے نوکر بن کر دنیا نوں دکھایا ہے، سرتاج نبی دے عاشقاں نے، سرتاج نبی دے عاشقاں نے کیسا کردار نبھایا ہے، سرتاج نبی دی خلافت نوں چوں یاراں نے تھمکایا ہے، جنہیں اپنے اپنے دور اندر وا رنگ اسلام نوں لایا ہے۔